راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله تبارك وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا. پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا. ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا. پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا. ساری مخلوق کنبہ ہے خدا کا. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. لینے کے راستے مختلف ہیں دنیا کے اندر، لیکن کوئی راستہ اس سے بہتر نہیں ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اور وہ راستہ میرے اور آپ ہی کے پاس ہے، میرے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. اگر اس راستے سے میں اور آپ نہ لیں تو میرا اور آپ ہی کا نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. دنیا کی مختلف قومیں ہیں، ان کی ترقی کے راز اور ان کے راستے الگ الگ ہیں، وہ ہم سے جدا ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارے ترقی کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے. اس راستے سے ہٹ کر دنیا والے جس راستے سے اپنی ترقی کی راہ پر چل کر منزلیں طے کر رہے ہیں، انہی راستوں پر میں اور آپ چل کر اگر ترقی کی منزل طے کرنا چاہیں گے اور چلیں گے تو بھی ترقی نہیں مل سکتی. یہ بات مسلم ہے. خدا کرے کہ میرے دل میں بھی اترے اور آپ کے دل میں بھی اترے. میرے اور آپ کے زوال کا بنیادی سبب یہی ہے کہ دنیا جس طرح سے جس راستے پر چل کر ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انہی راستوں پر چل کر بھی ہم ہی بھی ترقی کی منزلیں طے کریں گے. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. ہر قوم کی ترقی کا راستہ الگ الگ ہے. دنیا کے اندر یہودی قوم اس وقت سب سے اوپر ہے، آگے ہے. ان کی ترقی جو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ سود ہے. سودی کاروبار کا سسٹم روز اول سے یہودیوں نے چلایا اور آج بھی وہ اس پر فائق ہیں، فائز ہیں. جتنی بینکیں دنیا میں ہیں ان سب کی کلیدی چابی جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. جتنے بھی بینکیں ہوں، کسی کی بھی سوسائٹی ہو اور کچھ بھی ہو، بنیادی چابی جو ہے اور اس پر نظر جو ہے وہ یہودیوں کی. لیکن مسلمان اگر اسی راستے کو اختیار کر کے ترقی کی منزلیں طے کرنا چاہے گا، علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات لکھی اور مشاہدہ اس پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے بہت ساری تنظیمیں اور ادارے چلائے
اور سودی کاروبار چلائے اور بہت ہی آنن فانن وہ اپنی زندگی میں ہی اس ادارے کو ٹھپ ہوتا ہوا دیکھے. وہ خود ٹھپ نہیں ہوئے, ساری قوم کو ٹھپ کر کے ٹھپ ہوئے, ساری قوم کو تباہ اور برباد کر کے, سب کے گلے گھونٹ گھونٹ کر کے, اور بالخصوص غریبوں کے خون چوس کر کے وہ افراتفری کا شکار ہوئے. اور ایسا فرار ہونا چاہے کہ فرار ہونے کے لیے ان کو راستے بھی نہیں, ہمارا راستہ ہی نہیں ہو, ہمارا راستہ ہی نہیں ہو, ہمارے چلنے کی جگہ ہی نہیں ہو. تو اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی سمجھیں. آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ احسان بہت بڑی دولت ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. ہر جمعہ میں یہ آیت کریمہ سنائی جاتی ہے. بعض صحابہ سے منقول ہے کہ پورا قرآن نازل نہ ہوتا, یہی ایک آیت نازل ہوتی تو کافی تھا. سمجھتے تھے وہ لوگ سمجھتے تھے, اور ہم چونکہ سمجھتے نہیں, ساری دنیا کو سمجھتے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, اور گجرات میں کیا ہوا, اور ملک میں کیا ہوا, یہ سب سمجھتے ہیں. لیکن نہیں سمجھتے بولے تو قرآن نہیں سمجھتے, دین نہیں سمجھتے, اللہ اور اس کی رسول کی بات کو نہیں سمجھتے. میں بھی اور آپ بھی, ہم سب ایک حمام میں ننگے ہیں. اللہ اپنی قدرت سے مجھے اور آپ کو سمجھائے. اگر مرنے سے پہلے سمجھ میں آ گئی بات تو بہت اچھی بات ہے, نور علی نور. مرنے کے بعد تو مسلمان کیا سمجھے گا, بے ایمان بھی سمجھے گا, لیکن اس کو سمجھنا کارآمد نہیں ہوگا, سودمند نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, دنیا میں اپنا بھلا بنانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تم دوسروں پر احسان کرو. احسن کما احسن اللہ الیک. احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا. اللہ نے تجھ پر جیسا احسان کیا تو بھی دوسروں پر احسان کر. اپنی بساط کے بقدر اپنی چادر کو پھیلا, اپنی بساط کے بقدر اپنے قدم کو آگے بڑھا, اپنی بساط کے بغیر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا. احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ نے جیسا تمہارے تیرے اوپر احسان کیا ہے, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی میرے بندوں پر احسان کریں, اور میرے بندے بندوں پر نہیں, ساری مخلوق پر احسان کریں. اس کا بدلہ میں اسے دنیا میں بھی دوں گا, مرنے کے بعد بھی دوں گا. احسان کرنے والے کا بدلہ جیسے ظلم کرنے والے کا انتقام اور اس کی سزا اور اس کا بدلہ ظالم کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اس کی مثالیں میں نے پچھلے کئی جمعہ تک آپ حضرات کی خدمت میں رکھا کہ ظالم کو بخشا نہیں جا سکتا. وہ دنیا میں بھی اپنی منہ کی کھاتا ہے, وہ دنیا میں بھی اپنی منہ کی کھاتا ہے. چند دن ہوتا ہے, مہلت دیتا ہے اللہ میاں, اور وہ ہواؤں میں اور فضاؤں میں اور غباروں میں اڑتا ہے, لیکن اللہ ایسا اس کے منہ کی کھلاتے ہیں کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا, اور کہیں کا نہیں رہتا. اور بالخصوص مسلمان نہیں رہتا, مسلمان نہیں رہتا. مسلمان کا یہ راستہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی گردن مروڑ کر اور کسی پر ظلم کر کے اپنا جیب بھرے. یہ تو مسلمان کا راستہ ہی نہیں ہے. مسلمان کا راستہ ہے کہ اپنا جیب خالی کرے, اپنا جیب خالی کرے, دوسرے کا جیب بھرے, اپنا پیٹ خالی رکھ کے دوسرے کا پیٹ بھر دے, اپنے عائش و آرام کو قربان کرے, دوسرے کو عائش و آرام پہنچائے. مسلمان کا راستہ تو یہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھی دنیا کے وزیر اعظم تھے, آدھی دنیا کے بادشاہ تھے, لیکن ان کے گھر کی صورتحال یہ تھی کہ بچیاں ایک دن بات کرنے کے لیے باپ پوچھ رہے تھے, لیکن باپ کا جواب جو ہے وہ اپنے منہ پر کپڑا رکھ کر جواب دے رہے تھے. باپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں بچیاں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ آج گھر میں سالن نہیں ہے, روٹی تھی, سی روٹی, اور روٹی انہوں نے بچیوں نے جو کھایا ہے وہ پیاز کے ساتھ کھایا, منہ میں پیاز کی بو ہے, اس لیے بچیاں جو ہے منہ پر اپنا کپڑا رکھ کر باپ سے بات کر رہی ہیں. اور لیکن اتنا امن تھا, اتنا گھر سب کے آباد تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک گھر جو ہے وہ تو رکا سکا تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا, لیکن پورے آدھی دنیا میں امن, چین, سکون, راحتیں, برکتیں, اور سب کے گھر بھرے بھرے, سب کی زندگیاں اچھی اچھی تھی, سب کی اچھی اچھی تھی. تو
ہمارے اور آپ کے لینے کا راستہ جو ہے وہ احسان ہے. ہر ایک دوسرے پر احسان کرے اور اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو ہے وہ مدینے کی گلی میں ہوش حواس اڑے ہوئے تھے اس کے اور گھوم رہی تھی اور ایسے ہوش حواس اڑے تھے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ہوش ہی نہیں تھا اس کو. آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں تو اس کے بدن پہ کپڑا ہے نہیں ہے، وہ کس حال میں ہے، اس کو احساس نہیں رہتا. اسی کو کہتے ہیں ہوش حواس اڑ گئے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ میری چادر ہے، اس کے سر پر ڈال دو. یہ میری چادر اس کے سر پر ڈال دو. تو جن صحابی سے حضور نے کہا، وہ صحابی نے حضور سے کو پلٹ کر کہا یا رسول اللہ بے ایمان ہے یہ عورت بے ایمان ہے. تو حضور نے اس جواب پر جواب دیا، بے ایمان ہو کہ مسلمان ہو، آخر کسی کی بیٹی ہے، آخر یہ کسی کی بیٹی ہے، اور بیٹی کا حق یہ ہے کہ اس کے کپڑا سر پر ہم کپڑا رکھیں. بیٹی کا حق. آج تو یہ حال یہ ہے کہ گھر اپنے بیٹی بنا کر لے کر آتے ہیں بہو کو، اور اس پر جتنا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ظالم کسی پر ظلم و ستم ڈھاتا ہو. آج تو دنیا میں یہ حال ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری باندی ہے، ہمارا غلام ہے، اس کو ایسا نچوڑتے ہیں علامہ حافظ. یہ صورتحال ہے. تو ہم کیا دوسرے پر احسان کریں گے؟ گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ ہماری بدسلوکی ہے، اور اس طرح سے ہمارا رویہ ہے کہ ایک ظالم بھی اپنے مظلوم پر ایسا ظلم نہیں کرتا. وہ ظلم ہمارے آج قریبی گھر میں رہنے والے، ایک گھر میں رہنے والے گھر کے لوگ، بڑے لوگ کرتے ہیں. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. تو ظلم پر مجھے اس وقت بات نہیں کرنی ہے. بات تو یہ کرنی ہے کہ احسان ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کا بدلہ جو دنیا میں بھی دیتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر ہو کہ مسلمانوں ہے تو کسی نے کسی کی یہ بیٹی، جاؤ اس کے سر پر میری یہ چادر. صحابی اس لیے کہہ رہے تھے کہ حضور آپ کی چادر جیسا آپ کا مقام ہو ویسا آپ کے کپڑے کا مقام ہے، جیسا آپ کا مقام ہے آپ کے کپڑے بھی سارے محفوظ ہیں آج تک دنیا میں، اور کپڑے جن کپڑوں میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی محفوظ ہیں. اللہ اکبر. حضور کے کپڑے جن کپڑوں میں رکھے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی محفوظ ہیں. ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہندوستان کے اندر ہے. ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں ایک کپڑا ہے، جاننے والے گئے ہیں ان کو معلوم ہے. حضور کے کپڑوں کو جس کپڑے میں رکھا گیا تھا وہ کپڑا یہاں ہے، ہمارے یہاں ہے. ترکی حکومت نے بطور انعام کے جب سلطنت عثمانیہ جب تھی تو بہت تعاون کیا تھا یہاں کے مسلمانوں نے اور ہمارے علماء دیوبند نے ترکی حکومت کا. تو اس میں خوش ہو کر بطور انعام کی ترکی حکومت نے ان کپڑوں میں کا ایک کپڑا ہمارے اکابرین کو، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو دیا تھا. وہ آج بھی کپڑا وہ محفوظ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد رسول صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بے ایمان ہے اور آپ کی چادر تو اس کا مقام بہت اونچا ہے. حضور کی حالت صورتحال تو یہ تھی کہ حضور جب وضو کرتے تھے تو حضور کے وضو کا پانی بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لیتے اور بدن پر ملتے تھے. یہ حضور صحابہ نے زمین نے بھی وہ حضور کا وہ اکرام کیا، وہ احترام کیا. مدارج النبوت کے اندر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براز، بول کے معنی پیشاب اور براز کے معنی نجاست غلیظہ، پاخانہ جس کو کہتے ہیں، کسی نے دنیا میں نہیں دیکھا. حضور کا براز جو ہے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. حضور کے زمانے میں ایسے استنجا خانے بیت الخلا نہیں تھے، جنگل میں
جایا کرتے تھے. وہ اس زمانے میں یہی سسٹم تھا. اور بلکہ اب 50 سال پہلے بھی ہمارے پورے علاقے کے اندر یہی تھا, کھیتوں میں جاتے تھے لوگ, اللہ ماشاءاللہ کہیں کسی کے یہاں ہوگا. حضور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے زمین فوراً کھلتی تھی, وہ غلاظت کو اپنا لقمہ تر بناتی تو زمین بند ہو جاتی تھی. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی غلاظت کو کسی نے بھی دیکھا نہیں. تو حضور کی چادر تو چادر تھی, چادر تو چادر تھی. تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بے ایمان ہے اور آپ کی چادر. تو حضور نے فرمایا تھا یہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے اور بیٹی کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے سر پر ہم ننگا نہ دیکھیں بلکہ اس کے سر پر ڈھانک دیں. وہ زمانہ تھا, اس زمانے میں بھی غیر مسلم عورتیں بھی جو ہے اپنے سر کو ڈھانک کر پھرا کرتی تھی. اور آج بھی ایک قوم جس کو ہم کیا کہتے ہیں, مارواڑی کہتے ہیں, ان کی عورتوں کو دیکھو آپ, آج بھی دیکھو ان کے سر آج بھی ڈھکے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ سر ننگے ہماری عورتوں کے ہیں, سب سے زیادہ سر ننگے. اور ننگے تو ننگے اب تو ایسے ننگے ہو گئے کہ وہ بال پیچھے ہونے کے بجائے اب سامنے آنے لگ گئے. ادھر کے بال ادھر ڈال دیتے ہیں, ادھر کے بال ادھر ڈال دیتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. یہ گویا کہ زیور ہے, جس طرح سے زیور پہن کر اس کا نمائش ہوتی ہے اس طرح سے بالوں کی بھی آج بچیاں ہماری نمائش کرتی ہیں, دکھاتی ہیں. تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں غیر مسلم اور مسلم سب کے سب, غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے تھے, مسلمان بھی داڑھی رکھتے تھے. حضور کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں وہ بھی داڑھی رکھتے تھے, ہم بھی رکھتے تھے. حضور کے زمانے میں ہماری مستورات بھی اپنے سر کو ڈھکتی تھی, غیر مسلم بھی سب کے سب. شرم و حیا بہت تھی اس زمانے میں, کچھ نہیں تھا, کفر و شرک کی دلدل میں ساری دنیا پسی ہوئی تھی, لیکن شرم و حیا حد درجے کی تھی. تو وہ زمانہ تھا. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے, اس کے سر پر چادر ڈال دو. حضور علیہ السلام نے چادر ڈالنے کے لیے صحابی کے حوالے فرمایا, اور پھر فرمایا کہ دیکھو آج تم کسی بیٹی اور کسی بہن کے سر پر دوپٹہ ڈالو گے, کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پر کپڑا ڈالیں گے. کتنا بڑا انعام ہے, اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اس بات کو سنے تو سوچے تو دنگ رہ جائے کہ میرے گناہوں پر کون بندہ ایسا ہے کہ جس کے گناہ نہیں ہے, جس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ نہ کیا ہو. ہر آدمی بشر ہے, بشر کہتے ہیں اس کو جس سے کچھ نہ کچھ خطا ہوتی ہے. جوانی کا زمانہ الگ ہوتا ہے, ادھڑپن کا زمانہ الگ ہوتا ہے, بڑھاپے کا زمانہ الگ ہوتا ہے. مختلف زمانے کے مختلف جرم ہیں ہمارے, اور جرموں کی ٹوکریاں ہماری تمہاری سب کی بھری ہوئی ہے. وہ جرموں کو اوپر چادر پڑ جائے, اس سے بڑا کوئی انعام نہیں. آدمی مال سارا لٹاتا ہے, اپنی عزت بچاتا ہے, مال سارا لگاتا ہے اور عزت بچاتا ہے. اور کل قیامت کے دن تمام نبی ہوں گے, نبیوں کے نبی ہوں گے, ہمارے چھوٹے اور بڑے ہوں گے, اور قیامت تک کے سارے انسان ہوں گے. اس وقت اگر کسی کے گناہوں کے اوپر پردہ پڑے, اس سے بڑا انعام کچھ نہیں, اس سے بڑا انعام کچھ نہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ یہ چادر میری اس کے سر پر ڈالو. اور اسی لیے حضور نے یہ بات کہی تھی کہ میری قیامت تک کی آنے والی امت کو یہ سبق ملے کہ یہ احسان ایسا عمل ہے, اور اس طرح کا عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ پاک کل قیامت کی دن دنیا میں اور یہ دیں گے. اور دنیا میں کیا دیں گے, اس کے لیے ایک واقعہ کو کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں. اس ملک کے اندر علم حدیث کو لانے والے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جن کا کی مزار شریف جو ہے وہ دہلی کے اندر ہے. ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے ہیں شاہ عبد الرحیم. شاہ عبد الرحیم ایک راستے سے گزرتے انہوں نے دیکھا کہ کتے کا بچہ پلا کتے کا ہے, اور وہ سردی سے اور پانی سے اس نالی کے اندر, اس گٹر کے اندر ٹھٹر رہا ہے, اور وہ بالکل بے دم ہو گیا, بے حرکت ہو گیا, بے جان ہو گیا ہے. اپنے خادم سے, اپنے کسی مرید سے انہوں نے حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ اس کو ذرا باہر نکال کر اس کی ذرا خیریت کی خبر لے لو. تو وہ جو مرید تھے وہ بڑے نفیس تھے, ان کو تامل ہوا, وہ
کر نہیں سکے، ہمت نہیں کر سکے، اس بچے کو گٹر سے نکال نہیں سکے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت زیادہ نفاست ہوتی ہے اور وہ ایسے کام کرنے سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، تو شاہ عبد الرحیم کی اس مرید نے ایک کام کرنے سے میں تعامل کیا، تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اپنے آستین اٹھایا اور اس کتے کے بچے کو اس نالی سے نکال کر ایک حمام خانے میں پہنچایا جہاں حرارت تھی، گرمی تھی، پانی گرم ہو رہا تھا، پانی گرم ہوتا تھا تو لوگ نہاتے تھے، تو وہاں پہنچایا اور اس کو گرم پانی اس کے بدن پر ڈال کر اس کو گندگی جو ظاہری گندگی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، اس کو کچھ حمامی کو کچھ رقم دینی ہوتی تھی، جیسے آج استنجا خانے وغیرہ ہیں بس اڈوں پر 5 روپے دو استنجا کرو، 5 روپے دو غسل کرو، ایسا وہ زمانہ حمام خانوں کا تھا، تو وہاں چولہے جلتے تھے، تو اس گرم پانی ڈال کر اور گرم آگ کی حرارت کے ذریعے سے اس میں کچھ حرارت آئی، جان آئی، اور پھر اس کتے کے بچے کو لے کر حضرت نے اب اس بستی کے علاقے کے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ بھائی یہ کتا ہے، اگر تم اس کی خیر خبر لیتے ہو، روزانہ 2 روٹیاں صبح شام اس کو دینے کا اور پانی کا اس کا انتظام کرتے تو میں کتے کو یہاں چھوڑ دوں اور میں آگے چلتا بنوں، اور اگر تم اس کی خیر خبر نہ لیتے ہو تو میں اس کو کتے کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ہم اس کی خیر خبر لیں گے، 2 وقت صبح شام اس کو روٹی بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے۔ واقعہ پورا یہاں یہ ختم ہوگا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع پر ایک مرتبہ کسی ایک کھیت سے گزر رہے تھے اور کھیت کے دونوں طرف کیچڑ تھا، بیچ میں جو راستہ رہتا ہے جسے باندھ کہتے ہیں، بند کیا باندھ کہتے ہیں، کھیتی کام کرنے والوں کو معلوم، وہ 2 کھیتوں کے درمیان تھوڑا سا ایک آدھے فٹ کا 1 فٹ کا ایک باندھ رہتی ہے، اس پر سے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت شاہ صاحب جا رہے تھے، ادھر سے ایک کتا آ رہا تھا، تو دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو حضرت شاہ صاحب بھی رکے اور کتا بھی رک گیا، کتا بھی رکا، شاہ صاحب بھی رکے۔ حضرت شاہ صاحب انتظار میں تھے کہ کتا بیچارہ اترے تو میں چلا جاؤں، لیکن کتا بھی کتا تھا، وہ بھی حضرت شاہ ولی عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انعام بھی لینا تھا اور کوئی انعام دینا بھی تھا، انعام دینا بھی تھا اور انعام لینا بھی تھا اس کو۔ وہ کتا بھی رکا اور حضرت شاہ صاحب بھی رکے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی میں مکلف ہوں، تو مکلف نہیں، میں اللہ کے احکام کا مکلف ہوں، جانور مکلف نہیں، نماز میرے اوپر ہے، تیرے اوپر نہیں ہے، میں گندا ہو جاؤں گا تو نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، تو گندا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، تیرے بدن پہ گندگی لگے گی، کیچڑ لگے گا، خشک ہو جائے گا، جھڑ جائے گا، سوکھ جائے گا، تو پاک ہو جائے گا، تیرا کیا مسئلہ نہیں، تو اتر جا، میں چلا جاؤں۔ اللہ نے کتے کو زبان دی، قوت گویائی دی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جانوروں نے حضور سے گفتگو کی، میں نے کئی واقعات آپ حضرات کی خدمت میں سنائے ہیں۔ تو جیسے معجزے حق ہیں ایسے کرامات بھی حق ہیں، کرامات بھی حق ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ والوں کے ہاتھ پر خرق عادت اعمال کا صدور ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کراتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کراتا ہے، اللہ ہی کراتے ہیں۔ تو اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے ایک بات کہی، کتے نے پلٹ کر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بات صحیح ہے کہ میں مکلف نہیں ہوں، آپ مکلف ہیں، اور یہ ہیلا ہے، شرعی ہیلا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں اتر گیا اور آپ گزر گئے تو آپ کی دل میں ایک عجب پیدا ہوگا کہ میں انسان ہوں، یہ کتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میری کوئی حقیقت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت ہے، یہ عجب ہے، یہ عجب ہے۔ اور شاہ صاحب سن لیجئے، یہ اتنی بڑی گندگی ہے، یہ نیچے اترنے پر آپ گندے ہو جائیں گے، 1 لوٹا پانی بدن پہ ڈالو گے، کپڑے پہ ڈال دو، کپڑے تمہارے پاک ہو جائیں گے، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو بیماری، اگر عجب کی بیماری تمہارے اندر پیدا ہو گئی، یہ جو 7 سمندر ہے نا، یہ 7 سمندر بھی تمہارے اوپر ڈالو گے تو تم پاک نہیں ہوں گے، 7 سمندر بھی ڈالو گے تو تم پاک نہیں ہوں گے، اتنی بڑی بیماری۔ اس بیماری میں بھی ہوں، تمہیں بھی، کوئی ہمارے میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہم سب اس میں مبتلا ہیں، اتنی خطرناک اور اتنی بڑی بیماری ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا حیثیت۔ اب جمعہ 4 دن میں بڑے بولنے لگ گیا، بڑے بولنے، 4 پیسے آ گئے، اس کی
اس کی بیٹھک ٹیڑھی ہو گئی اور اس کی زبان بدل گئی، اس کی نظر الگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کتے نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب 7 سمندر بھی تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں تو آپ پاک نہیں ہونے کے۔ حضرت شاہ صاحب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، فوراً جو ہے وہ کیچڑ میں اتر کر کتے کو راست باندھ دے کر اس کچھ کیچڑ میں سے ہو کر وہ گزر گئے۔ تھوڑی دیر گزرے نہیں تھے کہ شاہ صاحب کو الہامی طور پر اللہ نے بات پیدا دل میں ڈالی، وہ بات مجھے سنانا، یہ واقعہ پورا سنانا مجھے مقصد نہیں ہے، وہ بات سنانا۔ اللہ نے الہامی طور پر شاہ عبد الرحیم کے دل میں بات ڈالی، عبد الرحیم جانتے ہو کہ تمہیں جو اس کتے سے ہم نے فائدہ پہنچایا، یہ فائدہ ہی تو ہے، علمی بات ملی، یہ بڑی بات ملی، علمی بات ملی۔ عبد الرحیم جانتے ہو یہ کتے کے ذریعے سے تمہیں جو ہم نے علمی فائدہ پہنچایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک زمانے میں تم نے انہی کے نو کے ایک فرد پر، وہ جو نالی کا کتا تھا، اس پر تم نے احسان کیا تھا۔ میں اللہ یہ کہتے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا احسان اس کتے پر رہے، اس احسان کا بدلہ دلانے کے لیے اسی نو کے ایک فرد کو کھڑا کر دیا اور اس نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو اللہ انسان پر احسان کرے تو کیا دیں گے سوچ نہیں سکتے۔ انسان اگر جانور پر، اور جانوروں میں سب سے ناپاک جانور کتا ہے، اس کتے پر بھی تم احسان کرو گے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور مرنے کے بعد بھی دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لینے کا راستہ یہ ہے، لینے کا راستہ، انسانوں کے لینے کا راستہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑے پر، بڑا چھوٹے پر، ہر بھائی پر، ہر پڑوسی پر، ہر رشتہ دار پر، ہر ملنے والا جو اپنے سامنے ملنے والے پر، ہر ایک دوسرے پر احسان کرے۔ وہ احسان سے، تمہارے احسان سے اس کا بھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں معلوم، میرا آپ کے اوپر احسان کرنے سے آپ کا کتنا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا وہ نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو میرا تو بھرنا ہی بھرنا ہے، میرا تو بھرنا ہی بھرنا ہے، دنیا بھی بھرنا ہے اور آخرت بھی بھرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہی ہوئی سنی ہوئی بات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لے اور پھر بعد میں نماز کی نیت باندھیں۔ لڑکیوں کے دینی اور عصری تعلیم کا ایک بہترین موقع کا نظام ہمارے شہر کے اندر بننے جا رہا ہے، جس کا اعلان ہے۔ محترم و مکرم حضرات، ایک بچی کی اچھی تعلیم و تربیت نہ صرف ایک نسل کی تعلیم بلکہ صالح معاشرے کے قیام کے لیے ایک اہم پیش رفت اور دینی فریضہ ہے۔ اسی بیداری کو ہر مسلمان کی زندگی میں اجاگر کرنے کے لیے بروز شنیچر بتاریخ 14 جون کو بعد نماز مغرب بمقام پرسٹیج ہال ویبھو نگر بیلگام میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کا تعارفی جلسہ، جس میں مہمان خصوصی داعی کبیر مسلم امت حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و نائب محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ صاحب بنگلور تشریف لا رہے ہیں۔ اب تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، خاص طور پر والدین اپنی بچیوں کے ساتھ اس جلسے میں شرکت فرمائیں۔ اجلاس میں ایک چھوٹی سی بچی مسفرہ مریم 7 سالہ بچی بھی شرکت کر رہی ہے، جس نے صرف 6 مہینے کی قلیل مدت میں پورا قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ نیز صبح 11 بجے سے ظہر تک مسجد خف میں تمام علماء اور حفاظ کرام کے درمیان بھی حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ علماء اس پروگرام میں اور تمام عوام جو ہے اپنے مستورات اور اپنی بچیوں کے ساتھ مغرب والے پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ دوسرا اعلان ہمارا یہ ہے کہ بھئی الحمدللہ ہمارے مدرسہ عائشہ کا نظام لڑکیوں کا ہی نظام ہے اور تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کچھ بچیاں داخل ہوئی ہیں، بہت قلیل تعداد میں داخل ہوئی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی بچیاں جو ہیں ان کو اس ادارے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں اور مستفید ہوں اور اس کی دعوت بھی چلائیں۔ 8-10 دن تک انشاءاللہ اور داخلے ہوتے رہیں گے۔ انجمن سے بھی ایک عصری تعلیم کے سلسلے میں اعلان آیا ہوا ہے، وہ اعلان بہت لمبا تفصیلی ہے، باہر لگا ہوا ہے، آپ حضرات اس سے اس کو باہر انجمن کا اشتہار بورڈ پر بھی لگا ہوا ہے،
وہاں پر بہت سارے ڈپلوما ہیں، ان سے جو بچے جس ڈپلوما میں جا سکتے ہیں اس ڈپلوما میں اپنے بچوں کو داخل کرا کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اعلان آصف نور الدین سیٹھ کی طرف سے اور سمیع اللہ ماڑی والے ان کی طرف سے ہے۔